اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں قسم کھا کے ارشاد فرمایا ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے قلم کی اور جو اس سے لکھا جائے گا. اور قسم کے بعد اللہ نے تردید کی، رد کیا کفار کا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوانہ کہتے تھے. اللہ نے قسم کھا کے فرمایا کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرے محبوب آپ کیا ہو گیا؟ لا حول ولا قوت الا اللہ نے قسم کھائی اور فرمایا کہ والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. میرا مدنی، اللہ کی رحمت و نعمت سے آپ دیوانہ نہیں ہیں. یہ آپ کو دیوانہ کہنے والے دیوانے ہیں. اچھا، اسی طرح اللہ نے سورۃ التکویر کے اندر بھی قسم کھائی ہے. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین وما صاحبكم بمجنون. اللہ نے قسم کھائی کہ مجھے قسم ہے رات کی جب آتی ہے، مجھے قسم ہے صبح کی جب وہ اپنی راحت و روحان پہنچاتی ہے کہ اللہ کا قرآن جو ہے یہ رسول کریم جبریل لے کے آنے والے ہیں. اور جبریل امین جو ہیں وہ بہت بڑی قوت و طاقت والے ہیں، اللہ کے عرش کے پاس رہنے والے ہیں اور فرشتوں کے اندر وہ مطاع ہیں، ان کی بات مانی جاتی ہے. اور اتنی قسمیں کھانے کے بعد فرمایا وما صاحبکم بمجنون، تمہارا ساتھی یعنی محمد مصطفیٰ دیوانہ نہیں ہے. وہاں بھی اللہ نے قسم کھائی. لا حول ولا قوت الا باللہ. پہلی بات تو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قسم کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا خدا ہے، جو چاہے کر دے. اصل بات سمجھیں کہ اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ معاملہ ایسے فرمایا ہے، ان کو قرآن میں ایسے خطاب فرمایا جیسے ان کے اپنے معاملات ہو. تو اپنے معاملات میں انتہائی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی ساری گواہی دے دے، دلائل دے دے اور اگلا نہ مانے گا کہ بھائی ٹھیک ہے پھر میں قسم کھاتا ہوں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اتنے دلائل دینے کے بعد اگر کافر تم نہیں مانتے ہو تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میرا مدنی دیوانہ نہیں ہے. ما انت بنعمت ربک بمجنون.
انبیاء کو دیوانہ کہنے کی وجوہات کیا تھی کہ انبیاء ایسی باتیں کرتے تھے جو ان کے عقل میں نہیں آتی تھی. تو دیوانہ تو وہ ہے جو سمجھ نہ سکتا ہو، یہ تو نہیں کہ کہنے والا دیوانہ ہے. اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خبر دیتے تھے کہ پورے عالم پہ میری نبوت ہوگی، میرا دین اسلام ہوگا، تمام مشرق و مغرب کے اندر دین اسلام کا بول بالا ہوگا، تمام کفر جو ہے وہ مٹ جائے گا، وہ کہتے ہیں یہ دیوانوں کی باتیں، یہ دیوانہ ہے. بے عینی ہی جب میرے آقا رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کے جا رہے تھے تو راستے میں آپ کو سراقہ نے روکا. مکہ اور مدینے کے درمیان میں رابق کے قریب جگہ ہے. رابق کے علاقے کا سردار جو ہے وہ سراقہ تھا. اس نے تعاقب کیا، روکا، بڑا لمبا واقعہ ہے. بہرحال اس کا گھوڑا جو تھا زمین میں دھنس گیا. اس نے اس کے بعد اشارہ کیا، حضور روک گئے. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جانتا ہوں کہ آپ وہ اللہ کے نبی ہیں جو مکے سے نکلے ہیں، اور میں آپ کو پکڑنے کے لیے نکلا تھا. چونکہ قریش مکہ نے اعلان کیا ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اس کو ہم 100 اونٹ دیں گے. آج بھی دیکھ لیں، کوئی بدلہ کچھ بھی نہیں. آج بھی کافر جو حق والے ہیں ان کو پکڑنے پہ پیسے دیتے، ان کو بھی انعام دیتے. یہی کافر کرتے تھے. وہ ابتدا سے جو کر رہے ہیں وہی کرتے آ رہے ہیں. اس نے کہا حضور میں نے بہرحال آپ کا معجزہ دیکھ لیا ہے، اب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ آرام سے مدینہ منورہ تشریف لے جائیں، اور میں یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ میں خود تو خیر نہیں تعاقب کروں گا، اگر مکے سے کوئی لوگ آپ کے پیچھے آئیں گے ان کو بھی میں واپس بھیج دوں گا. آپ اطمینان سے سفر فرمائیں. حضور پاک نے فرمایا کہ سراقہ، میں بھی تمہیں پھر ایک خوشخبری دیتا ہوں. ایک وقت آئے گا جب فارس کے بادشاہ کسرا کے ہاتھوں کے کنگن جو ہیں وہ تیرے ہاتھ میں ہوں گے. تو اب یہ بظاہر تو دیوانوں والی بات ہے نا کہ جو آدمی مکے سے اپنی جان بچا کے ہجرت فرما رہے ہیں وہ خبر دے رہے ہیں کہ فارس کی سپر پاور جو ہے ختم ہو جائے گی. تو سراقہ کہتے ہیں مجھے بات سمجھ نہیں آئی لیکن میں چپ کر گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اب جو کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. بھائی کہاں فارس، اور پھر وہ ملک فتح ہوگا، اس بادشاہ کے کنگن آئیں گے اور پھر وہ میرے ہاتھ میں ہوں گے. تو یہ تو کوئی دیوانوں والی بات ہے. اس لیے کافر دیوانہ کہتے تھے. جب وہ یہ باتیں سنتے تھے نا تو ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ تو دیوانگی کی بات ہے. بھئی ہم مر جائیں گے پھر قبر میں عذاب ہوگا، کیسے عذاب ہوگا؟ وہ کہہ رہے ہیں دیوانوں کی بات ہے. جب ہم مر گئے، مٹی میں مل گئے، ریزہ ریزہ ہو گئے، عذاب کس چیز کو ہوگا؟ حضور پاک جو فرماتی ہیں کہ قبر 70 ہاتھ کھل جائے گی، یہ کیسی کوئی عجیب بات ہے؟ ادھر عورت ہے ادھر مرد ہے، اگر قبر کھل جائے گی تو کیا عورت مرد کے کھاتے میں آ جائے گی اور یہ مرد اس کے قبر میں چلا جائے گا؟ یہ دیوانوں کی باتیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ آسمان پھٹ جائیں گے، یہ سورج چاند بے نور ہو جائیں گے، یہ تارے جھڑ جائیں گے. وہ کہتے ہیں عجیب بات ہے، ہزاروں سال گزر گئے آج تک آسمان میں ایک سوراخ بھی نہیں ہوا، یا آسمان پھٹ جائیں گے. کیسے پھٹ جائیں گے بھائی؟ کہ اس لیے وہ کہتے تھے نعوذ باللہ کہ یہ دیوانہ. لیکن وہ بدبخت یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ کے پیغمبر کوئی بات نہیں کرتے جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل میں نہیں ڈالتا. یا تو وحی جلی ہوتا ہے یا وحی خفی ہوتا ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. اللہ نے فرمایا
میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتے، نہ کوئی حکم جاری کرتے ہیں جب تک اللہ کا وحی نہ ہو۔ حضور خیمہ ام معبد میں تشریف لے گئے، ایک خیمہ ہے، بدوی عورت ہے، بڑھیا عورت ہے، سرکار دو جہاں سفر سے تھکے ہوئے ہیں، آپ نے آرام کے لیے اس کے خیمے میں قیام فرمایا اور حضرت صدیق سے فرمایا کہ بڑھیا سے پوچھو بھی تمہارے گھر میں کوئی دودھ، کوئی پانی، کوئی لسی، کوئی چیز ہے، ہم تھکے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، اس کو نہیں جانتی تھی حضور کو، اس نے کہا کہ مہمان ہیں آپ میرے، اگر میرے گھر میں کوئی چیز ہوتی میں خود پیش کرتی، میرا خاوند بکریوں کا ریوڑ لے کے چرانے کے لیے گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا وہ ایک بکری تو بیٹھی ہوئی ہے تمہارے کونے میں۔ یہ اس لیے کہتے تھے کہ دیوانہ ہے۔ انہوں نے کہا حضور یہ بکری بیمار ہے بیچاری، یہ کھڑی بھی نہیں ہو سکتی ہے، چلنے کے قابل ہوتی تو چلنے کے لیے نہ جاتی۔ حضور نے فرمایا اچھا تم اس بات کو چھوڑو کہ بیمار ہے یا تندرست ہے، تمہاری اجازت ہے کہ ہم اس بکری سے دودھ لے لیں؟ ہنس پڑے، تو کہے ایک عجیب بات، بھئی ایک بکری ہے، بیمار ہے، کھڑی نہیں ہو سکتی، آپ دودھ لیں گے اس سے؟ حضرت میں برتن لے آؤ۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں کہ حضور پاک اٹھے اور آپ نے اپنا دست مبارک جو تھا اس بکری پہ پھیرا، اللہ سے بھی دعا کی اور عرض کیا کہ مولا تیرا پیغمبر مہمان ہے۔ کہتے ہیں بس آپ کے ہاتھ پھیرنے کی دیر تھی کہ بکری کھڑی ہو گئی اور اس کے نگ جو تھے وہ دودھ سے بھر گئے۔ حضرت صدیق فرماتے ہیں میں نے اس دن دیکھا کہ حضور تو باقاعدہ دودھ نکالنا بھی جانتے ہیں کہ برتن کو یوں رکھا اور بڑے آرام سے دودھ نکال رہے ہیں۔ میں تو حیران ہو گیا کہ حضور پاک یہ طریقہ بھی جانتے ہیں۔ آپ نے ایک برتن بھرا، دوسرا برتن بھرا، تیسرا برتن، سارے گھر کے برتن بھر گئے، ابھی تک وہ دودھ دینے کے لیے بکری تیار کری۔ تو لوگ سمجھتے تھے کہ بھئی یہ دیوانوں کی بات ہے، لیکن جن پہ حقیقت کھل گئی ان کو سمجھ آ گیا کہ نہیں دیوانہ نہیں، اللہ کا نبی۔ اس لیے اللہ نے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور پہ وحی نازل ہوتی تھی تغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے چہرے کا رنگ مبارک جو تھا وہ تغیر ہو جاتا تھا، تبدیل ہو جاتا تھا۔ اور بی بی عائشہ فرماتی ہیں سردی کی راتیں ہوتی تھیں اور جب آپ پہ وحی اترتا تھا تو آپ کے پسینہ مبارک، پسینہ آپ کی پیشانی پہ پسینہ گرنا شروع ہو جاتا تھا، یتفسد ارکن عن جبینہ۔ تو اس تغیر کو دیکھنے والے دشمن کہتے تھے نعوذ باللہ دیوانہ ہے، نعوذ باللہ آپ کو دورہ پڑتا ہے۔ ان کو پتہ نہیں تھا کہ جب رسول نوری اور رسول بشری کا لقاء ہوتا ہے تو خدا کی قدرت ہے کہ پھر اللہ کے وحی کے اثرات ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا شکل ہوتا ہے، اللہ کے کلام کی اتنی عظمت ہوتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس سے کانپ رہے ہوتے ہیں۔ فَإِذَا سُرِّيَ، اور جب وحی ختم ہو جاتی ہے آپ کا چہرہ کھل جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ میرے نبی ہیں، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ اور یاد رکھو یہاں اللہ نے تین چیزیں فرمائی ہیں، ایک چیز تو فرمائی کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اور دوسری چیز وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ کے لیے تو اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، غیر ممنون، غیر مقطوع، غیر منقوص، جو نہ کبھی ختم ہوگا اور نہ اس میں کمی آئے گی، کیونکہ آپ کی وجہ سے پورے عالم کو ہدایت ملے گی، آپ کی وجہ سے پورے عالم کو توحید کا سبق ملے گا، آپ کی وجہ سے پورے عالم کو امن ملے گا، آپ کی وجہ سے پورے عالم کو نجات ملے گی۔ پھر آپ کے علوم، کیا مصیبت ہے یار، کیا تماشا بنائے رکھتے ہو۔ ان
انا للہ و انا الیہ راجعون. لا حول ولا قوة الا باللہ. آخر کیا مصیبت کیا ہے؟ سب کو دورہ اسی کو بڑھتا ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. اب میکروفون یہاں ہے اور تار 2 میل دور انہوں نے لگائی ہوئی ہے، تو یہ تو ہوگا نا. اتنی لمبی تار جو ہوگی، کوئی گزرے گا، کسی کا پاؤں لگے گا، کسی کا کچھ ہوگا، بھی کوئی قریب میں پوائنٹ لگا دیں، کون سا مشکل مسئلہ ہے بھائی. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی. تو یاد رکھیں کہ جب پورے عالم کو ہدایت کا رستہ دکھلانے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. پورے عالم کو امن دینے والا کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. تو جب آپ کا علم قیامت تک جاری رہے گا تو ثواب بھی جاری رہے گا، کبھی ثواب میں تو کمی نہیں ہوگی. جو بھی اسلام لائے گا، جو بھی ایمان لائے گا، جو بھی قرآن پڑھے گا، جو بھی ہدایت پہ آئے گا، تو سب کے سبب تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اس لیے فرمایا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. میرا مدنی آپ کا ثواب جو ہے وہ بڑھ رہا ہے، ہر روز بڑھ رہا ہے. لاکھوں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. اب آپ دیکھیں پوری دنیا اسلام کو مٹانا چاہتی ہے لیکن اسلام بڑھ رہا ہے. پوری دنیا حج عمرے کو ختم کرنا چاہتی ہے، عمرہ بڑھ رہا ہے. جتنا اسلام کو دبا رہے ہیں اتنا اسلام ابھر رہا ہے. اللہ کا شکر ہے کہ اب یورپ کے اندر بھی لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، اور یورپ کے اندر بھی سب سے زیادہ بکنے اور پڑھنے والی کتاب اللہ کا قرآن ہے. وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور اگلی بات کیا فرمائی؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. میرا مدنی دیوانے تو دیوانے ہوتی ہیں، اور آپ تو خلق عظیم کے ظلم بردار ہیں. آپ کا خلق تو پورے عالم کے لیے مثال ہے. اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے 10 سال حضور کی خدمت کی ہے. میں حضور کا خادم تھا. کہتے 10 سال میں ما ضربنی وما قہرنی. کبھی 10 سال میں حضور نے مجھے مارا بھی نہیں اور کبھی جھڑکا بھی نہیں ہے، اور کبھی حضور نے مجھے ڈانٹا نہیں. اور میں نے کوئی کام نہیں کیا تو کبھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں کیا، اور میں نے کوئی کام غلط کر دیا تو کبھی نہیں فرمایا کہ کیوں تم نے غلط کیا ہے. اور کہتا ہے واللہ ما مسستو، خدا کی قسم ہے کہ کہتا ہے میں نے ریشم بھی اتنا نرم نہیں پایا جتنا میرے محمد مدنی کی ہاتھوں کی تلیاں نرم تھی. اور آپ کے اخلاق کا یہ عالم تھا. صحابہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی نے کبھی لا کہا ہے تو کلمہ تشہد میں کہا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ورنہ حضور نے کبھی کسی کو لا نہیں کہا. جس نے کچھ کہا فرمایا ٹھیک ہے، جس نے جو مانگا فرمایا ٹھیک ہے. آپ کے خلق عظیم کا نظارہ. صحابہ فرماتے ہیں کہ جیوانا جسے بڑا عمرہ کہتے ہیں، یہاں حضور تشریف فرما ہے. غنائم حنین تقسیم ہو رہے ہیں اور جنگ حنین کے قیدی جو ہیں وہ قید میں آئے ہوئے ہیں. صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت آتی ہے، حضور کے قریب آ کے سلام کرتی ہے. حضور فوراً کھڑے ہو کے استقبال کرتے ہیں اور اپنی چادر مبارک بچھا کے بیٹھتے ہیں. کہتے ہیں یہاں تشریف رکھیں. اور اس کے بعد وہ عورت جو ہے بڑھیا عورت ہے، بالکل ہے بیچاری، کوئی اس میں لباس نہیں، کچھ بھی نہیں. لیکن وہ کہتی کہ یا محمد فلاں قبیلے کے ایک آدمی چھوڑ دیں. آپ نے فرمایا چھوڑ دیا. فلاں کو چھوڑ دیں فرمایا چھوڑ دیا. فلاں کو چھوڑ دیں فرمایا چھوڑ دیا. فلاں کا مال واپس کر دیں فرمایا واپس کر دیا. صحابہ کہتی ہیں ہم حیران ہو رہے ہیں یہ کون عورت ہے جس کی بات پہ حضور انکار نہیں کر رہے. جب وہ چلی گئی تو ہم نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کون خوش نصیب ہے؟ فرمایا امی التی ارضعتنی، میری دودھ پلانے والی ماں ہے. یہ خلق
عظیم تھا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آمنہ کے نال ایک دفعہ آپ کے صحابہ بھی لیٹ گئے ہیں، حضور پاک بھی ایک درخت کے نیچے لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی تلوار جو ہے وہ درخت کے ساتھ لٹکی ہوئی ہے، اور دشمن انتظار میں بیٹھا تھا، اسی درخت پہ چھپا ہوا تھا۔ جب حضور لیٹ گئے تو اس نے فوراً آرام سے اترا، حضور کی تلوار کو نکالا، اور تلوار نکال کے حملہ کرنا چاہا تو حضور بیدار ہو گئے، اور اس کے بعد کہتے ہیں میں یمنعک منی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہتا ہے محمد مصطفیٰ میری تلوار سے آپ کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ کے صحابہ دور ہیں، ان کے آنے تک میری تلوار چل جائے گی۔ آپ نے دیکھا اور فرمایا اللہ، میرے بچانے والا میرا اللہ ہے۔ اس پہ اتنا روب پڑا کہ ہاتھ کانپے تلوار گر گئی، حضور نے تلوار اٹھا لی، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا میں یمنعک منی، اب تم بتاؤ کہ تمہیں میری تلوار سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا یا محمد آپ کا خلق ہی بچا سکتا ہے، اور تو کچھ بھی نہیں بچا سکتا۔ میں جاؤ میں نے تجھے معاف کر دیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس لیے صحابہ فرماتی ہیں میرے مدنی کے خلق کا یہ عالم تھا، آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، آپ نے اپنی جان کا بدلہ نہیں لیا، آپ نے اپنے مال کا بدلہ نہیں لیا، بلکہ ہمیشہ معاف فرماتے رہے، درگزر فرماتے رہے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ چشم فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا کہ اسی کعبۃ اللہ میں جب مکہ فتح ہو گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دعا کرو مسلمانوں، اللہ ہمیں کعبۃ اللہ کے حرمین الشریفین کے مدینہ منورہ کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، ہم خالی نہ لوٹ جائیں۔ یاد رکھو یہاں یہ ایک ایسا مقام ہے جو تجلی گاہ ربانی ہے، جہاں میرے اللہ کی تجلی ہے۔ ہم ان دیواروں کو سجدہ تھوڑا کرتے ہیں، اگر ہم نے ان دیواروں کو سجدہ کرنا ہو تو تیسری منزل پہ تو کعبہ نیچے رہ جاتا ہے، ہوائی جہاز میں بھی کعبہ نیچے رہ جاتا ہے۔ اصل تو وہ تجلی ہے نا جو اللہ نے اس جگہ پہ ڈالی، اسی تجلی ربانی کو آدمی جھک رہا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا جب نماز پڑھو تو یہ تصور کرو کہ گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو۔ چشم فلک نے دیکھا کہ اسی مکہ میں، اسی کعبۃ اللہ میں جب مکہ فتح ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو شیبہ کو بلاؤ جس کے پاس چابی ہے اللہ کے کعبے کے دروازے کی۔ زمانہ جاہلیت سے یہ کام جو تھے نا، یاد رکھو تقسیم تھے، کسی کے ذمے چابی تھی، کسی کے ذمے غلاف کعبہ تھا، کسی کے ذمے زمزم کا انتظام تھا، یہ سارے کام تقسیم تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اب وہ چابی بردار جو تھا اس کو پکڑ کے صحابہ لے آئے۔ کافر ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو حضور نے فرمایا کہ حل تذکر، تمہیں وہ دن یاد ہے کہ میں نے تم سے ایک دن کعبۃ اللہ کی چابی مانگی تھی کہ دروازہ کھول دو اور میں اندر عبادت کرنا چاہتا ہوں، تو تم نے کہا تھا کہ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھل سکتا، تمہیں یاد ہے؟ اس نے کہا ہاں جی یاد ہے۔ اب کیسے یاد نہ ہو، اب تو مکہ فتح ہو گیا، سارے سردار قیدی بن کے سامنے کھڑے۔ اس نے کہا حضور یاد ہے، اب انہوں نے چابی لاؤ۔ اس نے چابی دے دی۔ آپ نے فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ شیبی کہ یہ چابی اب میرے ہاتھ میں ہے، اب مجھ سے تم یا تمہارا سردار یا کوئی مکے کی طاقت مجھ سے یہ چابی چھین سکتی ہے؟
اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے فرمایا تو اچھا بات سنو، میں سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، خذھا خالدتن طالدتن الی یوم القیامت لا ینزع منک الا۔ آپ نے فرمایا یہ چابی میں محمد تمہیں خود دیتا ہوں، یہ لے لو، اور یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ قیامت تک یہ چابی تیرے خاندان میں رہے گی، تو اس سے کوئی ظالم بادشاہ چھینے گا اور کوئی نہیں چھینے گا۔ اب حیران کھڑا ہے کہ میں نے حضور کو چابی نہیں دی، حضور چابی بھی دے رہے اور دعا بھی کر رہے۔ یہ تھا خلق عظیم۔ تمام سرداران قریش قید ہو کے سامنے کھڑے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا مکے والوں بتلاؤ میں تمہارے ساتھ کیا کروں؟ کون سا ظلم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ کون سا جرم ہے جو تم نے نہیں کیا؟ میرے صحابہ کو پھانسیوں پہ لٹکایا گیا، انگاروں پہ لٹایا گیا، میرے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، مجھے مکے سے نکالا گیا، مجھے ہجرت میں مجبور کیا گیا، مجھے غاروں میں چھپنا پڑا، اونٹوں پہ سفر کرنے پڑے۔ آج بتلاؤ میں تمہیں کیا تمہارا فیصلہ کروں؟ انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم بالکل مجرم ہیں، اقرار کرتے ہیں، لیکن کچھ بھی ہو جائے آپ ہمارے رشتہ دار تو ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ احسان فرمائیں گے۔ آپ نے فرمایا میں بھی آج وہی کہتا ہوں جی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جیسے یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ آج کے بعد میں تمہیں تانا بھی نہیں دوں گا، سزا تو بڑی بات ہے نا، میں تم پہ ملامت بھی نہیں کروں گا۔ آپ نے فرمایا میں بھی تم سے وعدہ کرتا ہوں تانا بھی نہیں، انتم الطلقاء، جاؤ تم آزاد ہو، جہاں مرضی آئے چلے جاؤ، کوئی سزا نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ یاد رکھو الا استعلاء کے لیے ہوتا ہے، الا جو ہے نا استعلاء کے لیے ہوتا ہے۔ زید علی السقف فلاں چھت پر ہے، الا انتہا کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں حرف الا ہے، کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرا مدنی آپ خلق عظیم والی؟ فرمایا نہ آپ خلق عظیم کے اوپر ہیں، یعنی خلق عظیم گویا آپ کی سواری بن گیا ہے، خلق عظیم گویا آپ کے تابع ہو گیا ہے، اور خلق عظیم پر گویا آپ ایسے ہیں جیسے کوئی سوار بیٹھ جائے اور سواری اس کے تابع ہوتی ہے، اسی طرح خلق عظیم آپ کے تابع ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، یعنی جس عورت نے آپ کو زہر دے دیا لیکن حضور نے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیا۔ ایک عربی نے آپ کے گردن مبارک سے کپڑا کھینچا، آپ کو داغ پڑ گئے لیکن آپ نے کوئی بدلہ نہیں لیا۔ حضور پاک نے کبھی زندگی میں کسی کو گالی نہیں دی، حضور پاک کی زبان مبارک سے کبھی کوئی ثقیل کلمہ نہیں نکلا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا دیوانے ایسے ہوتے ہیں؟ جس کا یہ خلق عظیم ہو وہ بھی دیوانہ ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا ما انت بنعمت ربک بمجنون ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اور آگے پھر تحدید آ گئی، آگے تحدید ہے، اس کو کہتے ہیں تحدیدات، تخویفات۔ اللہ نے فرمایا فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، آپ بھی دیکھ لیں گے اور آپ کو دیوانہ کرنے والے بھی اپنا انجام دیکھ لیں گے کہ کون دیوانہ۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ۔ اللہ تیرا رب جو ہے وہ جانتا ہے کون
بھٹکا ہوا ہے، کون دیوانہ ہے، کون بہکا ہوا ہے اور کون ہدایت پہ ہے۔ تو ان آیات مبارکہ میں اس بات رسالت ہے، عظمت رسالت محمد مصطفیٰ ہے اور دشمنان کے اعتراض و شبہات کا جواب ہے۔ تو اس لیے اللہ نے قسم کھائی ہے، میرا مدنی قلم بھی باقی، قلم کا لکھا ہوا باقی، میرا مدنی تیری نبوت بھی باقی، تیری عظمت بھی باقی، تیرا شان بھی باقی، تیرا خلق بھی باقی۔ اس لیے اللہ نے اس میں قلم کی قسم کھا کے فیصلہ فرمایا ہے۔ واللہ اعلم۔ داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کرایا ہے۔ اچھا ویسے بھی شان دیکھیں نا، جن جن مقامات کو اللہ نے شان بخشی ہے وہاں ضرور کوئی شان والا آیا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ بیت المقدس کو حضرت داؤد و سلیمان نے بنایا ہے اور کعبۃ اللہ کو ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا ہے، یہاں بھی پیغمبر، اور طور پہ دیکھیں تو موسیٰ علیہ السلام ہیں اور مدینہ منورہ میں دیکھیں تو محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ہر حال میں جس جگہ کو شان دینا ہوتا ہے وہاں اپنا محبوب بھیجتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرا مولا تم نے مکے کو آباد کرنا چاہا تو خلیل کا ڈیرا لگا دیا اور مدینے کو رنگ دینا چاہا تو حبیب اللہ کا ڈیرا لگا دیا۔ نماز پڑھتے ہوئے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، خیال آنا الگ بات ہے، لانا الگ بات ہے۔ خود نہ لاؤ، اگر آتے ہیں آتے رہے۔ بیعت کا معنی ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی کے تابع کر لینا، گویا کہ میں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، بے سے، اور اس نے مجھے گویا خرید لیا۔ تو بیعت علی الاسلام بھی ہے، بیعت علی الجہاد بھی ہے، بیعت علی السمع والطاعہ بھی ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے۔ آج بھی اگر آپ کو کوئی اہل اللہ میں، اللہ والوں میں صحیح معنی میں متبع کتاب و سنت بندہ ملے، بالکل بیعت کریں، بالکل کوئی منع نہیں، سنت ہے۔ اگر کوئی آدمی مسلمان ہونے کے بعد کافروں کی مدد کرتا ہے، مدد دیکھنی پڑے گی نا کس قسم کی مدد ہے۔ اگر وہ اسلام کو نقصان پہنچا رہا ہے تو صاف بات ہے، اللہ نے خود فرما دیا ہے کہ اگر تم ان کی مدد کرو گے تم ان میں سے ہو، من یتولہم منکم فاولئک منہم، جو تم میں ان کی دوست بنیں گے وہ ان میں سے ہیں۔ تو صاحب گندے خیالات آئے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کہ لاکھوں لوگ جو ہیں عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، لیکن تبدیلی ان میں نہیں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے میرا بھائی کہ اصل ہمارا مال حلال نہیں ہوتا، اور یہ حضور کا فرمان ہے کہ اگر پیسہ حلال نہیں ہوگا تو حج بھی مردود ہے، عمرہ بھی مردود ہے۔ پھر ایک ظاہری شکل ہے، اللہ کے ہاں تو قبول ہوا نہیں۔ جب قبول ہی نہیں ہوا تو اثر کیسے ہو؟ اثر تو تب ہوگا نا جب قبول ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اتنا بھی غنیمت سمجھو، جیسے حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ سے ایک آدمی نے کہا تھا کہ حضرت آپ ساری رات تقریریں کرتے ہیں، آپ لوگوں کے پھیپھڑے دکھ جاتے ہیں، گلے دکھ جاتے ہیں، فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ لوگ تو اسی طرح ہیں جیسے تھے۔ تو
تو شاہ جی نے فرمایا کہ اچھا بھائی میری رات کے جلسے میں کتنے آدمی تھے؟ انہوں نے کہا جی 20,000 آدمی ہوگا۔ انہوں نے کہا یار 20,000 آدمی کو 8 گھنٹے کے لیے ہر گناہ سے روک دینا جو ہے یہ کم فائدہ ہے، اور فائدہ ہو یا نہ ہو، چلو عمرے والے کو یہ تو فائدہ ہے نا کہ اتنے دن تو وہ گناہوں سے بچا ہوا ہے، اتنے دن تو وہ جھوٹ سے، چوری سے، بکواس سے، حرام سے، زنا سے، ہر بلا سے بچا ہوا ہے، یہ بھی تو فائدہ ہے۔ باقی صحیح فائدہ تب ہوگا جب علاج صحیح ہوگا، جب پرہیز صحیح ہوگی۔ اب حج پہ بھی آئیں، عمرے بھی آئیں، داڑیاں بھی مڈاتے رہیں، جھوٹ بھی بولتے رہیں، تو فائدہ کیسے ہو؟ اگر کسی نے 7 کے بجائے صفا مروہ میں بھول کے زیادہ چکر لگا لیا، کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ ایک آدمی کی 2 بیویاں ہیں، اس نے ایک بیوی کو بالکل چھوڑ رکھا ہے، نہ طلاق دیتا ہے نہ گھر میں رکھتا ہے، ایسے آدمی کو امام بالکل نہ بنائیں۔ جو اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کرے گا وہ مقتدی کا حق کیا ادا کرے گا؟ ایک آدمی نے شادی کی، وہ مر گئی ہے، اب وہ دوسری شادی کرنا نہیں چاہتا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ جانے، اس کا کام جانے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ وہ بیچارہ شادی کے قابل ہی نہ ہو، کوئی ضروری ہے کر لی، اس نے دیکھ لیا کر لی، سنت ادا ہو گئی، بس بات ختم ہو گئی۔ اگر جمعرات کی رمی جو ہے 11 اور 12 کو زوال کے بعد ہوتی ہے، پہلے کرے دم پڑ جاتی ہے، کروائی نہیں جا رہی، تم جلدی جلدی جان چھڑا کے بھاگتے ہو، کوئی پکڑ کے نہیں لے جاتا۔ اپنے والد کی قبر پہ زمزم ڈال سکتے ہیں، زمزم زندوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے تو نہیں ہے۔ یہ آپ کو کس نے کہا ہے؟ ہمارے لوگ عجیب ہیں، قرآن زندوں کے لیے آیا، انہوں نے مردوں کے لیے بنا دیا۔ زمزم کے پینے کا حکم ہے یا مردوں پہ ڈالنے کا حکم ہے؟ اگر امام نماز اوپر پڑھاتے ہیں ظہر میں تو امام والی طرف آگے نہ ہو، مثلا یہ کعبہ شریف ہے، امام اس طرف ہے، اس طرف کوئی آگے نہ ہو، ادھر آگے ہو، ادھر ہو، ادھر ہو، کوئی حرج نہیں، وہ تو طرف ہی کعبے کی اور ہے نا۔ اگر حلق کراتے ہوئے اس طرح لگ گیا، خون نکل آیا، کوئی بات نہیں، خون بھی تمہارا نکلے، سزا بھی تمہیں دی جائے۔ عجیب بات، یہ سمجھتے خون نکل گیا، دم پڑ گیا، ماشاءاللہ، کچھ نہیں ہوتا جناب، سارا خون نکال دو، اپنا، لوگوں کا نہیں۔ دوران طواف حتیم کی دیوار کے ساتھ چلنا بالکل ٹھیک ہے، لیکن دیوار سے لگ کے نہ چلے۔ دم واجب ہو گیا، پیسے نہیں، روزے رکھ لو۔ میری والدہ فوت ہو گئی، 3 مہینے کے بعد بارش کی وجہ سے قبر ٹوٹ گئی، دوبارہ بنا دو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ضرورت کے وقت تصویر کی گنجائش ہے، سود کھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ تصویر کے بجائے تو تم صبر نہیں کر سکتے ہو نا کہ دوسرا ملک آنے نہیں دے گا جب پاسپورٹ نہیں ہوگا، آئیڈینٹی کارڈ نہیں ہوگا۔ سود کے بغیر تو کوئی پابندی نہیں، وہ کیا ضرورت ہے؟ خواب بالکل حقیقت ہوتے ہیں، قرآن میں ہے، انی رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، حضرت یوسف کا خواب نہیں۔ اگر خون بہہ جائے، پتہ نہیں چلا، نماز پڑھ لی، بعد میں حنفی مسلک میں خون بہہ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، بعد میں دوبارہ لوٹائے نماز۔ ایک بچہ 5 سال کا، اس کا کوئی طواف نہیں ہوتا، اللہ کے بندے اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعائیں کرو، بس اس کے لیے دعا کرو، اللہ اس کو شفا دے۔
اگر طواف الوداع ہم نے کر لیا ہے، پھر موقع مل جائے حرم میں نماز پڑھنے کا، بالکل پڑھے۔ طواف الوداع کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے، موقع مل گیا پھر طواف کرو، پھر نمازیں پڑھو۔ بعض لوگ طواف الوداع کرتے ہیں، فلائٹ تبدیل ہو جاتی ہے، سب یہ معنی تھوڑا ہے کہ وہ حرم بھی نہ آئے، نماز بھی نہ پڑھیں، طواف بھی نہ کریں۔ ایک آدمی نے جھگڑے کے وقت اپنی بیوی کو 3 دفعہ سے بھی زیادہ دفعہ طلاق دیا، تو 3 تو پکی ہو گئی نا، باقی فضول گئی۔ حنفی مسلک میں تو کوئی حل نہیں ہے، اگر کوئی 3 کو 1 کہتا ہے وہ جانے، اس کا فتویٰ جانے، قیامت میں وہ ذمہ دار ہے، ورنہ جمہور کے نزدیک جو ہے 3 ہوتی ہے اور 1 ہوتی ہے۔ بچے ہیں پیدائشی بیمار ہیں، وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے، یعنی کافر موت مرنا چاہتا ہے کہ دنیا تو خراب ہو گئی، اب آخرت بھی برباد ہو جائے۔ توبہ کرو، استغفار کرو، یہ اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اللہ مصیبتیں رفع فرمائے۔ عمرہ کرنے والے کو حاجی نہیں کہا جاتا۔ کہتے تھے کہ بریلوی حضرات کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بھائی بات یاد رکھو، بریلی ایک جگہ کا نام ہے، وہاں کے رہنے والے یا وہاں کے علماء کے ماننے والوں کو بریلوی کہا جاتا ہے۔ اب ہر بریلوی تو مشرک نہیں ہوتا نہ ہر بریلوی اہل بدعت ہوتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قبروں پہ سجدہ کرتا ہے، اگر کوئی آدمی عرس شریف مناتا ہے، اگر کوئی آدمی کل کندانے غیر کی منت نیاز دیتا ہے، ایسے بندے کے پیچھے نماز جائز نہیں، وہ کوئی ہو، بریلوی ہو یا کوئی ہو۔ میں نے 3 عمرے کیے ہیں، لیکن میرا جوتا بند تھا، کوئی بات نہیں، آئندہ احتیاط کرو کہ اوپر کی ہڈی بھی اور گٹے جو ہیں، تخنے جو ہیں نظر آئے۔ حرم شریف کے کل امام کتنے ہیں گنتے رہو نا، یہ بھی کوئی مسئلہ ہے، میری ذمہ داری ہے، میں آپ کا سیکٹری لگا ہوا ہوں۔ عجیب لوگ ہیں، اس کا کوئی علاج ہے؟ اچھا 10 ہوں تو کیا ہے اور 2 ہوں تو کیا ہے، کیا کر لو گے تم؟ عجیب بندے ہیں، بس وہی یعنی پوچھنا ہے نا، فارغ نہ بیٹھے بس۔ بعض لوگ اپنے موبائل میں گھنٹی کے بجائے قرآن شریف بھر دیتے ہیں یا اذان بھر دیتے ہیں، بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے۔ ایک تو اللہ کے قرآن کو تم نے رنگ ٹون بنا دیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر حمام میں بیٹھے ہو، لیٹرین میں بیٹھے ہو اور وہاں جناب کوئی گھنٹی آ جائے، قرآن کی تلاوت شروع ہو جائے، تو مجرم کون ہوگا؟ بالکل ناجائز ہے۔ آنیزہ مجھے نہیں پتا آنیزہ کیا ہوتا ہے۔ میں پاکستان میں آیا تو میرے سسرال کے دباؤ میں بیوی نے خلو لے لیا عدالت سے، لیکن میں عدالت میں حاضر نہیں ہوا اور نہ میں نے طلاق دی ہے، کوئی طلاق شلاق نہیں، بیوی کو لے آؤ اپنے پاس رکھو۔ کہتے جی کہ جنات جو ہیں ان کی غذا کیا ہے، تم سے مانگا ہے انہوں نے؟ نہیں، آپ سے انہوں نے خط لکھا ہے کہ میں بھوک لگی ہے ہمیں بھیجو۔ نہ میری کوئی جنات سے برادری ہے، مجھے پتا ہے کہ ان کی غذا کیا ہے۔ خدا کا خوف کرو یار۔ کہتے ہیں مکی صاحب ناراض ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے بندے میں ناراض نہ ہوں تو کیا کروں آپ مجھے بتاؤ۔ جنات کی غذا یہ ہے کہ جب ہم ہڈی پھینکتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا کہ ہڈی سے استنجا نہ کرو، گوبر سے استنجا نہ کرو، کہ یہ جو ہے ذات و اخوانکم الجن، یہ تمہارے بھائی جنوں کے لیے اللہ خوراک بنا دیتے ہیں۔
محدث ہیں، مفسر ہیں. اچھا خدا کی جان ہے، جنوں میں بھی یہ سنی شیعہ کا جھگڑا ہے دیوبندی بریلوی کا، یہ ان میں بھی ہے. جنات میں بھی ہر قسم کی مخلوق ہوتی ہے. ایک آدمی آ رہا تھا دور سے، میرے آقا نے دیکھا، آپ نے فرمایا انہ لمشیۃ الجن، یہ آنے والا معلوم ہوتا ہے جن ہے. وہ قریب آیا، اس نے سلام کیا. آپ نے فرمایا تم کون ہو؟ اس نے کہا حضور میں جن ہوں. آپ نے کہا کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا حضور میں آپ سے قرآن سیکھنے کے لیے آیا ہوں، اور میں وہ جن ہوں، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے تورات سنی تھی اور آج آپ سے قرآن سننے آ رہا ہوں. 1200 سال. جنوں کی تو 3,000 سال عمر ہوتی ہے. جن اچھے بھی ہوتے ہیں، جن شیطان بھی ہوتے ہیں. اچھا ایک آدمی مجھے اور ٹکر گیا، مجھے بھی ہر قسم کے آدمی ٹکرتے ہیں. وہ میرے پاس آیا، کہتا ہے کہ مکی صاحب یہ بتائیں کہ ابلیس جو ہے نا، جو بڑا شیطان، اس کی شکل کیسے ہے؟ اب میں نے اس کو بڑا پیار سے سمجھایا کہ یار میں نے نہیں دیکھا، اور قرآن پاک بھی کہتا ہے کہ انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم نہیں دیکھ سکتے. جب میں نے دیکھا نہیں تو کیسے بتاؤ؟ کہتے ہیں جی آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے عرصے سے پڑھاتے ہیں، اتنی کتابیں پڑھی ہیں، آپ کو پتہ تو ہوگا. میں نے کہا مجھے تمہاری شکل لگتا تھا. پھر جان چھوٹ گئی، بھاگ گیا. کہتے بھائی میں نے نہیں دیکھا، نہیں شکل بتاؤ جن شیطان کی. بھائی میں نے دیکھا ہی نہیں تو کیا بتاؤں؟ اللہ کے نام کا عمرہ تو سارے عمرے اللہ کے نام پر ہی ہوتے ہیں، اور کس کے لیے ہوتے ہیں؟ باقی عمرے مخلوق کے لیے ہوتے ہیں، خالق کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. مزاروں پہ اگر جائیں بالکل جائیں، کوئی منع نہیں. ان کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس قبر والے کو جنت عطا فرما، یا اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات کو بلند کر دے. کلندر کا کیا مطلب ہے؟ جو جھومتا ہو، جھمر لگاتا ہو، کلندر ہوتا ہے. اور کیا ہوتا ہے؟ کلندر بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، تمہاری گھڑی ہوئی اصطلاحات ہیں، تم جانو تمہارا کام جانے. اور اس کا معنی ہے شادی. وہاں کسی اور میں چلے جاؤ، بڑے کلندر تمہیں مل جائیں گے. اصل بات یہ ہوتی تھی، یہ اصطلاحات ہیں لوگوں کی، اس کا قرآن حدیث سے تعلق نہیں ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے نہ تن تیرا نہ من. اللہ والا کوئی مست آدمی، باقی کوئی کلندر نہ رتبہ ہے، نہ مرتبہ ہے، نہ کوئی عہدہ ہے. کہتے ہیں نا 1.5 کلندر ہے، پتہ نہیں آدھا اور کدھر کب آئے گا. مجھ پہ جادو کر دیا گیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ سورۃ البقرہ پڑھو، اللہ رحم کریں گے. اگر میں نے احرام باندھا ہوا ہے، میں حمام میں گیا، احرام کھول دیا تو کیا ہو گیا؟ تمہارا عمرہ احرام میں بندھا ہوا تھا، کھول دیا تو عمرہ بھاگ گیا. کچھ بھی نہیں ہوتا. خدا کا خوف کرو یار. کعبہ شریف میں تم نے خواب دیکھا، تم جانو خواب جانے، مجھے نہیں پتہ لگتا خوابوں کا. بیٹی اپنے والد کا عمرہ بالکل کر سکتی ہے. اگر آدمی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ گناہ معاف، بالکل معاف کر، لیکن شرط یہ ہے کہ پھر نہ کرو. اگر باپ سے پہلے اس کا بیٹا فوت ہو جائے، اس کو وراثت نہیں ملتی. وراثت تو تب ہو جب اس تک آئے. جب اس تک آیا ہی نہیں پائپ میں پانی تو آگے کیسے ملے؟ سر مڈوانے کے بعد احرام پہ خوشبو لگائے، بالکل لگائے. کہتے جی کہ آپ نے فرمایا تھا کہ فارس بادشاہ کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ کے ہاتھ میں ہوں گے. ہاں بالکل یہ معجزہ ہے، اللہ نے خبر دی اور آپ نے بتا دیا. اس میں علم غیب کا کیا تعلق ہے؟ اگر اس کا علم غیب ہوتا تو پھر
پھر چھپ کے صبر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو پتا ہوتا کہ کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، پھر غار میں چھپنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو جب اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ولا عالم الغیب، میں علم غیب نہیں جانتا، اللہ نے فرمایا اعلان کر دو قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، یہ جو واقعات ہیں یہ معجزات ہیں، یہ اطلاع علی الغیب ہے، یہ اظہار علی الغیب ہے، یہ انباء علی الغیب ہے، یہ علم غیب نہیں ہوتا۔ اللہ نے خبر دے دی، حضور پاک نے آگے خبر دے دی، یہ علم غیب تو نہیں ہوتا۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ تیرے نام لیوا جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ جو بے گناہ قید میں پڑے ہوئے ہیں ان سے رحم فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، قرض داروں کے قرض ادا فرما، ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى